اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہماری قوم کی عورتوں کا اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، ہماری قوم کی عورتوں کا، سب عورتوں کا، خود میرا بھی، ہمارا سب کا، صبح سے لے کر شام تک، رات سونے تک، مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ غور کر کے دیکھو اس بات کو، کیا مقصد ہے ہمارا؟ گول روٹی پکانا، نرم روٹی پکانا، اچھے سے اچھا کھانا پکانا، کسی نے ذرا سی تعریف کر دیا نا یہ چیز اچھی پکی تو ہمارے 4-4 5-5 گھنٹے اس چیز کے پیچھے گزر جاتے، مطلب بن گیا نا وہ ہماری زندگی کا مقصد۔ یہ غلط نہیں ہے، بات کو اچھی طرح سے سمجھو، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ عورت کی زندگی کا سب سے پہلی ذمہ داری گھر ہے، اس کا گھر، اس کے بچے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن سوچ کے دیکھو، یہ ہم نے پورا مقصد بنا لیے، اس کے پیچھے 4 گھنٹے لگ رہے، 5 گھنٹے لگ رہے، دن بھر دماغ میں وہ چیز اچھا بنانے کا، وہ اچھا بنانے کا، یہ اچھا بنانے کا، بس کس نے بول ڈالنا یہ بریانی بہت اچھی بنی تھی تو پھر بریانی کے پیچھے کئی گھنٹوں ہم گزار دیتے ہیں، ہے نا؟ ہماری قوم کے مردوں کا کیا مقصد ہے؟ پیسہ کمانا، پیسہ کمانے کی مشین، صرف اور صرف پیسہ کمانے کی مشین۔ میرا ایک سوال ہے، اس پہ غور کرو، اچھی طرح سے غور کرو اس پہ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ ملک میں، ہم ہی نے موت اور زندگی بنائی تاکہ تم کو آزمائے کہ کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے، کون کس سے بہتر عمل کر کے آتا ہے۔ یہ مقابلہ کس کے واسطے ہے؟ یہ مقابلہ کس کے واسطے ہے؟ عورتوں نے اپنی زندگی کا الگ مقصد بنا ڈالے، مردوں نے اپنی زندگی کا الگ مقصد بنا ڈالے، تو پھر یہ مقابلہ کس کے واسطے ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہ خیر امت ہو جو پیدا کیے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے واسطے، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، تو پھر یہ مقصد کس کے واسطے ہے؟ غور کر کے دیکھو اچھی طرح سے، بہت کچھ ہے سمجھنے والوں کے واسطے اور کچھ بھی نہیں ہے نہیں سمجھنے والوں کے واسطے۔ یہ مقصد جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں یہ کس کے واسطے ہے؟ یہودیوں کے واسطے ہے، عیسائیوں کے واسطے ہے، غیر مسلموں کے واسطے ہے، ایمان نہیں لانے والوں کے واسطے ہے، کس کے واسطے ہے؟ ایمان والوں کے واسطے ہے کہ ایمان نہیں لانے والوں کے واسطے؟ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، تھوڑا سا اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے اس بات میں غور کیجیے کہ ہم کو بھیجا کس لیے گیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں نا، بار بار یہ کہوں زندگی کا مقصد تو مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا، بس صرف یہ سمجھو کہ پھر یہ مقصد کس کے واسطے ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اس مقصد کے واسطے تیار نہیں کر رہے تو پھر یہ جو فرما رہے اللہ تعالیٰ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہے کس کے واسطے؟ اللہ کے واسطے غور کرو۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اب ہر بار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سے پہل کر جاتے، اس بار میں ان سے زیادہ دوں گا، یہ تھا مقابلے کو سمجھو۔ حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، نعوذ باللہ وہ دشمن نہیں تھے، پر نیکیوں میں سبقت لے جانے کے واسطے، نیکی کی طرف بڑھنے کے واسطے خواہش۔ مومن کا کام یہ ہے۔ آئی ایم مسلم کا کیا مطلب ہے؟
ہمارے اندر یہ چاہت پیدا کرو، اللہ کے واسطے ہمارے اندر یہ چاہت پیدا کرو، نیکیوں کی طرف دوڑنے کی، بھاگنے کی چاہت پیدا کرو۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ہم سب یہ دعا کرتے نا، ہمارے سب کے دل کی یہ دعا ہے، ہماری تمنا ہے کہ اے اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو دین پر چلا، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو دین پر چلا۔ بھلا وہ کام جو ہمارے تمہارے سامنے بند ہو جائیں گا، وہ راستہ بند ہو جائے گا جو ہمارے سامنے بند ہو جائے گا، قیامت تک کے آنے والی نسلیں اس راستے پہ کیسے چلیں گی؟ اللہ کے واسطے اس بند راستے سے پتھر ہٹانے کی، اس کے بیچ میں سے کانٹے ہٹانے کی کوشش کرو، دین اسلام کو پھیلاؤ، اس کو آگے بڑھاؤ۔ معاشرہ دین کے 5 شعبے، دین کے 5 شعبے ہیں۔ آج دنیا میں صرف دین کے 2 شعبوں پہ عمل ہوتا، باقی کے 3 پہ عمل نہیں ہوتا۔ وہ جو باقی کے 2 شعبوں پر عمل ہوتا وہ بھی ایسا ایک دم سستی سے، کاہلی سے ہوتا، کیونکہ دین کے 3 شعبوں پر تو عمل ہوتا ہی نہیں۔ اچھی طرح سے غور کرو اس بات پہ۔ نہ معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، نہ معاشرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، اور نہ ہی اخلاق کا بہت بڑا رول ہے اسلام میں۔ اچھی طرح سے سمجھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جب اسلام بنانے کا تھا تو سب سے پہلے جمع کرے تھے، سب سے پہلے جمع کر کے جماعت بنائے تھے، ایک جگہ جمع کرے تھے۔ شیطان نے سب سے پہلے امت کو فرقوں میں بانٹ ڈالا، امت کو فرقوں میں بانٹ ڈالا۔ اگر ہم کو کچھ کرنا ہے دین کے واسطے تو فرقوں کو واپس سے امت بنانا پڑے گا۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ میں جانتی ہوں کہ یہ بہت مشکل ہے، پہاڑ کھودنے جیسا ہے، لیکن فرقوں سے امت بنانا پڑے گا، کیونکہ جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، میری امت کہہ کے دعا کی، میرا فرقہ نہیں کہا۔ جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، میرا فرقہ ایک بار بھی نہیں کہا۔ قرب قیامت، بڑے بڑے اسکالر علماء فرماتے ہیں کہ قرب قیامت امت ہے نا 72 فرقوں میں بٹیں گی، 72 فرقوں میں بٹیں گی، اور انشاءاللہ جنت میں وہ فرقہ جائیں گا جس کا کوئی فرقہ نہیں رہے گا۔ اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹنا بند کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تفرقوا، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے اور ہمارے کو دعاؤں میں یاد رکھو۔